الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ بکھر کے اس علاقے میں اور اس گاؤں کا نام نور جمال اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں۔ پھر دوبارہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ دینی ایسی محفل لگے اور ہم میں سے کئی خاک کے اندر مل چکے ہوں۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہماری محفل میں اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے، نبی کا فرمان بیان ہوتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات اس سے زیادہ قدر اور عزت والی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بات بے توجہ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، یا اس کی قدر و منزلت کی پرواہ کیے بغیر سنیں اور آئے فائدے کے لیے ہوں اور نقصان اٹھا کے چلے جائیں۔ تو اس لیے دل کا برتن سیدھا کیجئے کہ قرآنی موتی اگر پڑھیں تو میری اور آپ سب کی نجات ہو جائے۔ دوستو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا گیا، 600 سال سے زائد عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے ہو چکا تھا، اور مکے کے اندر شرک نے اپنا راج قائم کیا ہوا تھا، رچ بس گیا تھا۔
اور جس بدبخت نے یہ بنیاد ڈالی اس کا نام ہے عمر بن لحی الخزاعی. یہ قبیلہ خزاعہ کا تھا یہ آدمی. مکہ سے اس کو کوئی بیماری لگی، بیمار ہوا، شام چلا گیا. وہاں مارکیٹ میں اس کو بہت سارے بت نظر آئے. لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ود ہے، سوا ہے، یعوس ہے، یعوق ہے، نصر ہے، بہت سارے آلہہ اور مددگار مارکیٹوں میں بک رہے ہیں. اس کو بھی شوق چڑھا، کہنے لگا کچھ خدا مجھے بھی دے دو. کچھ مددگار اس نے بھی خریدے اور خرید کے ساتھ لے کے آیا مکہ المکرمہ. تو مکہ میں جہالت کا تو بسیرا تھا، لیکن اس بدبخت نے مکہ کی مارکیٹ میں ایک نئی چیز متعارف کروا دی. اور آپ جانتے ہیں جب انسانیت کی رہنمائی آسمانی وحی کے ذریعے نہ ہو تو انسان ہوتے ہوئے کبھی ایسے کام کر جاتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اب جب یہ حالات بن گئے تو وہ تو 2-4 پیس لے کے آیا تھا، اب خود وہاں فیکٹری بن گئی اور بنتے بنتے پھر 10-20 نہیں 360 آلہہ اور خدا بنا دیے گئے. کہ اگر 360 جوڑ ہیں بدن انسانی میں تو 360 الہ بنا دیے گئے. 365 اور 360 دن ہے سال میں تو اتنے الہ اور معبود بنا لیے. پھر عرب کے لوگ چونکہ خاندان حسب نسب پہ بڑا فخر کرتے تھے، جب بھی کوئی بندہ تعارف کرواتا تو اپنے قبیلے، خاندان اور شجرے کے ساتھ کروایا کرتا. اور اگر اب بھی آپ عرب کے نام سنیں گے تو میں نے دیکھا اس مشرک کا جب نام لیا تو عمر بن لحی الخزاعی، قبیلے کا نام ساتھ ضرور لکھا ہے، نسب کا. تو پھر عرب کے لوگ چونکہ اس خاندانوں پہ بڑا فخر کرتے تھے تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ ہر خاندان، قبیلے نے اپنے لیے الگ الگ الہ بنا لیا. چلو اس قبیلے کا خدا یہ ہے، اس خاندان اور قوم کا الہ اور معبود یہ ہے. اور یہ اس وقت نہیں، یہ ایسے چلتے آ رہا تھا. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ الفوز الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ما من بلدۃ الا ولہا آلہۃ تعبد. کوئی گاؤں اور بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کا کوئی الہ اور درگاہ اور معبود نہ ہو جس کو وہ لوگ پوجیں. ہر گاؤں اور بستی والوں نے الہ بنا رکھا. اور اب ان کی محبت ان کے دلوں میں ایسی رچ بس گئی شرک کی یہ بیماری کہ اب پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار. اب ایسا معاشرہ ہے. نور جمال، اچھا نور بھی اور جمال بھی دونوں اکٹھے ہیں. تو نور جمال والوں یہ بات بڑی قابل ہے. جب ایسا معاشرہ سامنے تھا اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ ان بیماروں کا علاج کیا جائے، ان بیماروں کا علاج کیا جائے. تو اب جب بیمار اتنے ہوں، اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، نور جمال والوں بیمار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بیمار ہے جس کو اپنی بیماری کا پتہ ہو کہ مجھے یہ بیماری ہے اور اس کو احساس بھی ہو کہ میں بیمار ہوں، تو وہ علاج اس کا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ طبیب کی، حکیم کی بات بھی مانتا ہے، اس کے پاس چل کر بھی آتا ہے، اس کا احسان بھی مانتا ہے. اور ایک قسم کا وہ بیمار ہے جو ہو تو شدید بیمار لیکن اپنے آپ کو بیمار نہ کہتا ہو. اگر اس کو کوئی بیماری بتلائے تو گریبان پکڑنے لگ جائے
لڑنے لگ جائے تو ایسے بیمار کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، کیوں وہ بیمار مانتا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ اور تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا اکثریت اس بیماری میں تھے کہ اپنے آپ کو بیمار نہیں کہتے تھے بیمار۔ تو یا اللہ پھر ایسے بیماروں کے لیے نسخہ شفا علاج کیا ہے، اور وہ نسخہ کون استعمال کرے گا، وہ طبیب کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ سورت کا نام سورت یونس ہے اور آیت نمبر ہے 57۔ فرمایا اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت واز تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دوا علاج شفا آ چکی ہے لما فی الصدور، ان بیماروں کے لیے، ان بیماریوں کے لیے فی الصدور جو سینوں میں ہیں۔ کون سی بیماروں کے لیے؟ جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورت بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میرا پاک پیغمبر میں نے قرآن سے جو اتارا ہے یہ علاج ہے، شفا بن کے آیا ہے، یہ دوا بن کے آیا ہے۔ کون سی بیماریوں کے لیے؟ جو سینے میں ہے، سینے میں نفاق ہے، سینے میں شرک والا عقیدہ ہے، شرک میں غلط گمان ہے، شرک سینے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بدگمانیاں ہیں، سینکڑوں سینوں کی بیماریاں ہیں۔ قرآن ان کے لیے علاج اور دوا بن کے آیا ہے۔ شرک والی بیماریاں نکال کے توحید والا عقیدہ سینے میں مزین کرتا ہے۔ غلط خیالات نکال کے تقوی سے مزین کرتا ہے، بدگمانیاں نکال کے مالک کے متعلق حسن ظن پیدا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن علاج بن کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں، اگر تمہاری بیماری بے مثال ہے، یعنی شرک والی بیماری، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں، تو پھر میرے سامنے جو علاج ہے، دوا ہے، وہ بھی بے مثال ہے، اور وہ دوائی دینے والا، اس دوائی کے ذریعے علاج کرنے والا میرا محمد دلوں کا طبیب، وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہاری بیماری بے مثال ہے تو میری دوا اور علاج بھی بے مثال ہے، اور میرا معالج اور طبیب بھی بے مثال ہے۔ ایسا حکیم نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ دوا ایسی ہے فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے کسی کے اندر کہ قرآن میں اسے شک ہے تو میرا چیلنج ہے زیادہ نہیں، ایک صورتی بنا کے لے آؤ قرآن کی مثال۔ لیکن یقین کیجئے نور جمال والو، مکے کا مشرک عربی دان بھی تھا، مکے کا مشرک فصاحت اور بلاغت کا دعوے دار بھی تھا، مکے کا مشرک بڑے بڑے قصیدے کہنے والا بھی ہے۔ مکے کے مشرکوں میں صحبان بن وائل بھی موجود ہے، جس نے بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک جملہ مکرر پوری زندگی میں نہیں بولا۔ ہم ایک محفل میں ایک جملہ کئی دفعہ کہتے ہیں، الفاظ ہی نہیں، اور اس نے پوری زندگی وہ جملہ دوبارہ نہیں بولا، نئے نئے الفاظ
لبید جیسا شاعر موجود ہے کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں سے کہتے تھے اکتبو ہو، لبید جب منہ سے لب ہلائے اور کچھ بولے اکتبو ہو تو اس کے جملے اور الفاظ لکھ لیا کرو وَلَوْ بِالْحَنَاجِرِ، اللہ اکبر، وَلَوْ بِالْخَنَاجِرِ، فرمایا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ لکھنا تمہیں خنجر سے پڑ جائے اور گردن کے اوپر پڑ جائے، خنجر لے کے گردن کاٹ کے خون سے لکھنا پڑ جائے، لکھ لو، اس کے جملے ضائع نہ ہونے دو۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اتنی بڑی کائنات موجود ہے، شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر یہ وہی تو عربی ہے جو الفاظ تم کہتے ہو، ہمت کر کے اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ نور جمال والے کہہ سکتے ہیں کیا وجہ ہے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی، کوئی جملے جوڑ کے بنا ہی لیتے، وہ جملے تو بنا لیتے، عربیت کے اعتبار سے فصاحت تو ڈال لیتے، ہدایت کہاں سے ڈالتے، اس میں رہنمائی کہاں سے ڈالتے، اس میں قرآن جیسی سچائی کہاں سے ڈالتے، اس میں قرآن جیسی تاثیر کہاں سے ڈالتے۔ قرآن صرف فصاحت کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے، قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، دل میں آ گئی، آپ کو مزہ آئے گا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں آپ کو ضرورت پڑی حاجت کی، آپ حاجت کے لیے جا رہے تھے تو کھلا صحرا ہے، اوٹ نہیں ہے، آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے اشارہ کیا میرے ساتھ چل، تو درخت زمین چیرتے اور ہوئے ساتھ چل پڑا، دوسرے درخت کو پکڑا، یہ دونوں درخت چلتے ہوئے آئے آپ کی تابعداری میں اور ایسے جڑ کے آپس میں کھڑے ہو گئے اور ٹہنیاں جھکا لی۔ نبی علیہ السلام نے حاجت پوری کی اور ٹہنیاں پکڑ کے اشارہ کر دیا، درخت واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ میرے استدلال کو آپ سمجھو گے تو وہ کچھ اور ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ درخت کا چلنا، ابھی راستے میں آتے ہوئے دیکھا کھجوروں کے بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے ہیں یہاں، ایسے لگ رہا تھا جیسے عرب والا منظر ہو، ریگستان بھی ہے، کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی ہیں، تو کتنے، اگر آپ سارے مل کے ایک درخت کو ایسے کھڑے کھڑے چلانا چاہیں تو اس کو چلا سکتے ہیں؟ جی یہ گاڑیوں سے بھی باندھ لو، موٹر سائیکلوں سے نہیں، یہ معجزہ ہے کہ نہیں، کمال ہے کہ نہیں، کہ جسے کھینچ کے آپ سارے مل کے نہیں چلا سکتے، وہ صرف اشارے سے درخت چلا ہے۔ میں جو استدلال کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ درختوں کا آپ کے اشارے سے آپ کے پیچھے چلے آنا یہ معجزہ ہے بڑا، لیکن اس سے بڑا معجزہ میرے پیغمبر کا یہ ہے کہ درخت نہیں، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لوگ آپ نے قرآن کے ذریعے اپنے پیچھے چلائے ہیں۔ درخت کے چلانے سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے قرآن کے ذریعے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لوگ آپ نے اپنے پیچھے اپنی اتباع میں چلائے ہیں اور دکھایا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے آپ کو یہ کمال ملے گا، قرآن میں یہ معجزہ اس اعتبار سے بھی ہے۔ اور ایک اور انداز، تورات کا کیا حشر کیا یہودیوں نے، آپ دیکھ لیں ہر سال نیا ایڈیشن آتا ہے، اس میں ترمیم جو چاہیں کرتے جائیں ان کے مولوی اور راہب۔ انجیل دیکھ لیں، اس وقت دنیا میں 4 اناجیل مشہور ہیں، ویسے زیادہ ہیں لیکن جو عیسائیت میں مشہور ہیں انجیلیں ان کو کہتے ہیں اناجیل 4، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس، یہ 4 اناجیل مشہور ہیں عیسائیوں کے۔
اور ہر طبقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والی انجیل یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے یہ انجیل عیسیٰ پہ اتری ہے، وہ نہیں اتری ہے۔ اور آج تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری ہے وہ کون سی ہے۔ میرے پیج کے اوپر سوشل میڈیا پر ایک عیسائی اعتراضات لکھ رہا تھا، تو وہ شاگرد مجھے کہنے لگا کوئی ایسا ہے عیسائی وہ لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ بھی لکھو نا۔ کہتا کیا لکھوں؟ میں نے کہا یہ لکھو ذرا، اس کو کہو فیصلہ کرو۔ امریکہ کا جو صدر گزرا ہے سابقہ جو بائیڈن، اس نے پتہ ہے جب حلف لینے کے لیے تو اس نے انجیل پر حلف لیا اور اتنا بڑا چڑھا کے میڈیا پر پیش کیا گیا کہ یہ 600 سال پرانا انجیل ہے۔ کتنے؟ 600 سال پرانا انجیل ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو 600 سال پہلے نہیں گزرے، بلکہ میرے پاک پیغمبر 1400 سال پہلے گزرے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھی 600 سال پہلے۔ یہ تو 2000 سال بنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو 2000 سال پہلے کی انجیل ان کے پاس نہیں۔ تو میں نے کہا لکھو سوال میرا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی انجیل نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کی قسم ہے میں جو قرآن پاکستان بستی نور جمال میں موجود ہے، میں بالکل اسی طرح قرآن 14 صدیاں پہلے کا بتا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں 14 صدیاں پہلے۔ اور جا کے دیکھ لیجئے آج بھی میوزیم میں موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف عثمانی، اور جا کے میچ کر لو ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ایسی محفوظ کتاب ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ آسمانی کتابوں کا انہوں نے یہ حشر کیا، رب نے قرآن کو قیامت کے لیے علاج دوا اور شفا بنا کے نازل کرنا تھا، تو رب نے فرمایا حرف بھی نہیں بدل سکا، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں نور جمال والو، احمد جمشید ایک جملہ کہہ کے جائے گا، اپنے دلوں میں رکھ لینا کہ کوئی بات کہی ہے واقعی درست کہا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن بدلنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، دشمن عیسائی یہودی آئے، مشرک آئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے 1400 سالوں میں جتنے بھی طاقتور آئے ہیں انہوں نے قرآن کو بدل نہیں سکا۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ قرآن نے لاکھوں لوگوں کو بدل کے رکھ لیا ہے۔ قرآن بدلنے کے لیے کوششیں کرنے والے ناکام رہے، قرآن نہیں بدل سکے۔ قرآن نے بڑے بڑے لوگوں کو بدلا ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ ذرا دیکھیے نا، جب مکہ کے پاک پیغمبر نے مکہ سے اجازت دے دی حبشہ چلے جاؤ، مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو حبشہ چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ حبشے کا بادشاہ وہ ہے تو عیسائی لیکن منصف مزاج ہے، کوئی پابندی نہیں لگاتا آپ کے دین پر، تو آپ جا کے بے فکر ہو کے عبادت کریں وہاں۔ چنانچہ مکے کا پہلا قافلہ حبشہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ مشرکین نے پیچھا کیا لیکن ناکام ہوئے، وہ جہاز میں سوار ہوئے بحری جہاز میں، اور حبشہ کی طرف چل پڑا پہلا قافلہ۔ نور جمال والوں بڑی عجیب بات ہے، جب وہ قافلہ پہنچتا ہے حبشہ میں تو جعفر طیار بھی ہیں اس قافلے میں۔ کئی دن گزرے، سکھ کا سانس لیا، مزے سے اپنے دین پہ چلنے لگے، لیکن مشرک کو یہ کہاں گوارا تھا مکے والوں کو، انہوں نے پورا وفد تیار کیا۔ مکے سے وفد تیار ہو گیا، بڑے تحفے ہدیے تیار کیے،
اور یہ پورا وفد چل پڑا حبشہ کے بادشاہ سے ملنے، کس لیے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہ وفد وہاں پہنچتا ہے، بادشاہ سے تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ کل ہونی ہے۔ البتہ بادشاہ کے درباری وزیر اور ارکان پارلیمنٹ سے بات ہو گئی، ان کو تحفے پیش کیے، سب کو ایک ایک کر کے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جب کچھ کھاتا ہے تو پھر یہ اور یہ شرماتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو جب سب کو تحفے دیے، پیٹ بھرا ان کا۔ بادشاہ جب اگلے دن صبح آیا، نجاشی نام ہے، اسحمہ نام ہے، مشہور ہے نجاشی سے۔ وہ آیا اور اپنے تخت پہ بیٹھا، دربار لگ گیا بادشاہ کا، نجاشی کا۔ وفد ملنے آئے، اتنے میں وہ مکے کے مشرکین کا وفد بھی سامنے آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، ہاں جی بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو وہ ملاقات سے پہلے تحفے پیش کیے، ہدیے بڑے قیمتی پیش کیے۔ پھر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ باغی لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے۔ اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ چکے ہیں مکے والا، اور آپ کے دین میں بھی نہیں آئے ہیں۔ نے کہا کتنا عرصہ ہوا؟ بس کہا کچھ عرصہ ہو گیا آئے ہوئے ہیں، آپ مہربانی کر کے انہیں پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ بڑا سیاںا، چونکہ سارے ارکان پارلیمنٹ نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، نہیں، جو میرے ملک میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں ایسے ہی پکڑ کے اٹھا کے دے دیں۔ بادشاہ نے کہا جب تک کہ میں ان کی بات سنوں گا نہیں، ایک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دوں گا، ان کی بات بھی سنوں گا۔ سمن جاری ہو گیا، آرڈر آ گیا کہ کل تم نے بھی پیش ہونا ہے۔ جب مسلمانوں کو بادشاہ کا پیغام ملتا ہے، پریشان ہو گئے، سمجھ گئے، کہنے لگے کہ وہی مکے والے مشرکین، وہ آفت ادھر پہنچا ہے، ادھر پیچھا کرتے کرتے آ گئے۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، اگلے دن جب مسلمان موحدین مہاجرین کا وفد بادشاہ کے سامنے آیا تو آپس میں مشورہ کیا کہ بات کون کرے گا؟ تو ذمہ داری لگائی کہ بات جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ تو جعفر طیار آگے ہوئے، دیکھو مکے کے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، ان کی بات تم نے سن لی ہے، کیا واقعی تم باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہو اور ادھر آئے ہو؟ تو جعفر طیار نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتا نہیں، بلکہ کہا ہاں ایوہ الملک، اے بادشاہ یہ ٹھیک کہتا ہے، ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، خیر آباد کہہ چکے ہیں، لیکن آپ پوچھے تو صحیح کہ باپ دادا والا دین کون سا تھا جو ہم نے چھوڑا ہے، اب کون سا دین اپنایا، یہ کون سا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بتلائیے۔ فرمایا، جعفر طیار کہنے لگے، ایوہ الملک انا کننا قوما اہل جاہلیت، ہم ایک جاہل قوم ہے۔ ایسی قوم تھے ہم، ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاسنام، ہم بتوں کی بندگی کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، مردار کھاتے تھے، وَنَشْرَبُ الْخَمْرَ، شراب پیا کرتے تھے، وَنَسُوءُ الْجِوَارَ، ہم پڑوسیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق پامال کرتے تھے، پرواہ نہ کیا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ، ہم نے جو زوراور طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا خون چوسا کرتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ ماحول چل رہا تھا کہ اللہ نے یہ کہا ہماری قوم سے ہماری زبان مان جاننے والا، ہماری بولی بولنے والا نعرف اسمہ و
नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु। हम जिसकी अमानत सदाकत जानते हैं, अल्लाह ने एक नबी मबूस फरमाया हम में, और उन्होंने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा तौहीद की दावत दी है और बहनों बेटियों के हुकूक की दावत दी है। हाँ, पड़ोसियों के हुकूक बतलाए, पाक सुथरा दीन बतलाया। जब ये बादशाह के सामने जाफर तैयार ने गुफ्तगू की, बादशाह चकराया। मैं कह रहा था ना कि कुरान ने बदला है, कैसे बदला है जरा देखिए। बादशाह सलामत कहने लगा, हल इंदकुम मिनल वही शैउन, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे नबी पर आने वाली जो वही है उसमें से कुछ हिस्सा है? आपके नबी पे जो वही उतरती। जाफर तैयार कहने लगे, उस वक्त मुझे सूरत मरियम याद थी। कौन सी सूरत? सूरत मरियम याद थी। मैंने कहा जी हाँ है, तो जरा पढ़ो। कहते हैं मैं आगे हुआ और मैंने शुरू कर दिया, काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा व लम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। अल्लाहु अकबर। पूरा रुकू मैंने पढ़ा। कहते हैं जब रुकू पड़ा, आंखें खोल के मैंने देखा तो कुरान का मौजज़ा मुझे दिखाई दिया कि बादशाह क्या पूरी पार्लियामेंट रो रही है, नजाशी भी रो रहा है, उसके वजीर भी रो रहे हैं। जब तिलावत खत्म की, मैंने कहा ये वही आती है। पता है बादशाह ने क्या कहा? अल्लाह की कसम है, ये तो वही रोशनी है, ये रोशनी और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पे आने वाली रोशनी यूं लगता है एक ही चिराग की रोशनी। ईसाई था ना, समझ गया, ये तो एक ही चिराग की रोशनी लग रही है। फौरन उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पता है मुसलमानों से कहते हैं, बेफिक्र जाके मेरे मुल्क में रहो, अमन से, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, रहो। और मक्के वालों से कहा गेट आउट, चलो निकलो यहाँ से, तोहफे शोफे वापस लो अपने और चलते नजर आओ। जब ये पूरा वफद नामुराद हो के बाहर निकलता है तो अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस, ये वफद का सरबराह, ये बाहर निकल के कहता है बड़ी मंदी हुई है साढ़े नाल, चंगी नहीं हुई, काम खराब हो गया। तो साथियों ने कहा बस ना, ये काफी है, जाने ना और ठुकाई चाहिए, चलो चलते हैं। कहता है नहीं, आज नाकाम, मैं कल दूसरी तरफ से फेर के वार करूंगा। पूरी रात उधर गुजरी, बाद सीरत निगारों ने लिखा कि रोज गुजारे, फिर बादशाह के पास आए। जब बादशाह ने देखा तो वही मक्के वाला वफद फिर उधर खड़ा है। तो अल्लाह के बंदो, कल तुम्हें जो निकाला था फिर आज आगे उन्हें उठाए। कहने लगे बादशाह सलामत, जिन जवानों की वजह से आपने हमें दुत्कार के निकाल दिया, आपने पूछा ही नहीं कि उनका अकीदा क्या है। हाँ जी साथियों, समझो जरा, आपने पूछा ही नहीं कि उनका अकीदा क्या है। बादशाह ने कहा क्या अकीदा है? अब जरा इल्जाम देखो, हर दौर का मुशरिक ही इल्जाम लगाता है। कहने लगे इन्नहुम यश्तुमून ईसा व उम्महु, ओ बादशाह सलामत, ये जो लोग आए हैं ये हजरत ईसा और उनकी वालिदा को नऊजुबिल्लाह गालियां देते हैं।
آج بھی اللہ کی توحید کھڑا کے دار سناؤ کہتے ہیں ولیاں دا منکر ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ تو نے کہا یہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب یہ کہا بادشاہ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، اتنا غصے میں آیا۔ ہر آدمی کو اپنے مذہب اور عقیدے کی مقدس شخصیات سے غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے۔ کہنے لگا جلدی بلا کے لے آؤ ان کو۔ پھر آرڈر آ گیا، مسلمان پھر پریشان ہو گیا، پھر کون سی آفت آ پڑی ہے کہ آ جا رہے ہیں۔ جب آئے تو بادشاہ سلامت کہنے لگا، جمال والوں سننے کی بات ہے، اتنی لمبی کہانی سنائی ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا، ہاں تمہارا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو جعفر تیار بڑی دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کہنے لگا، او بادشاہ سلامت، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ نہیں بنایا ہوا، وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ ہمارے گھر کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں رکھتے ہم، جو قرآن نے بتایا وہی عقیدہ ہے۔ تو پتہ ہے نور جمال والو، بادشاہ فوراً کہنے لگا، جی تمہارے قرآن کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر اور ان کی والدہ کے بارے میں۔ جعفر تیار کہتے ہیں عجیب شان اللہ کے قرآن کی کہ پہلے دن سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھا اور دوسری مرتبہ سورت مریم کا دوسرا رکوع شروع کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کیا عجیب جوڑ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، رکوع مکمل ہونے کے قریب جب ان الفاظ پہ پہنچے، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، وہ پیسے نہیں لگ دے، کہو سبحان اللہ۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ ہمارا عقیدہ جو قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ آپ یقین کیجئے بادشاہ ہچکیاں لے رہا ہے، داڑھی گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ ادھر تلاوت مکمل ہوئی، ادھر بادشاہ اٹھتا ہے اپنے تخت سے شان کے ساتھ، اور تخت پہ بچھے ہوئے قالین کے اوپر ایک تنکا پڑا ہے، وہ تنکا اٹھا کے پوری پارلیمنٹ پورے محل والوں کو کہتا ہے، او درباریوں سن لو، جو عقیدہ جو حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی اس جوان نے قرآن سے بیان کی ہے، اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت قرآن والے عقیدے سے ایک تنکے کے برابر نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، یہی ہے حقیقت، یہی اس جوان نے بیان کی۔ اور پھر کہتا ہے تو ساڑی مرضی منو یا نہ منو، میرا اعلان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیا شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن بڑوں کو بدل رہا ہے۔ اس نے اگر غریب کی جھونپڑی میں تبدیلی پیدا کی ہے تو اس نے بادشاہوں کے محلات میں بھی تبدیلی اور انقلاب برپا کیا ہے۔ آج بھی آپ کو کہتا ہوں نوجوانوں،
سفید ریش میرے خوبصورت بزرگوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تعلق رہے، چاہتے ہو کہ ہدایت کی راہ پہ گامزن رہیں، تو اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یقین کیجیے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ہمارے علاقے کا ایک شخص انتہائی بدراہ، بدعمل، گمراہ جیل گیا، تو میں چونکہ سرکاری دورے پر جیل میں گیا، قیدیوں کے امتحان لینے کے لیے، جو شعبہ کتب کے، اسی طرح ناظرے کے، اسی طرح حفظ کے، تو کبھی کبھی جب جانا ہوتا قیدیوں کے، جو حفظ کر لیتا ہے تو 2 سال کی قید معاف کر دی جاتی ہے، ترجمہ تفسیر پڑھ لیتا ہے 2 سال کی قید معاف ہوتی ہے، اسی طرح کتابیں پڑھ کے درس نظامی کا پورا کورس پڑھایا جاتا ہے، باقی کوئی بندہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ شعبے بھی تھے۔ اس بندے کو جب میں نے جیل میں دیکھا تو مجھے ملنے آیا، میں دیکھتا ہوں اس کو حیران رہ گیا ہوں، بڑا نورانی چہرہ اور بڑا کرتا پہنا ہوا، یوں لگ رہا ہے کہ جیل کے اندر امام یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کون؟ کہتا ہے جی میں فلاں صاحب۔ میں نے کہا اچھا تسی ہو؟ کیونکہ ماضی اس کی ہسٹری تو میرے ذہن میں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ٹھیک سیدھا تو میں باہر نہیں تھا، میں ٹیڑھا تھا، مجھے گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، لیکن سیدھا پھر بھی میں نہیں ہویا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا بس دل میں خیال آیا، دنیا کا ہر در دیکھ لیا، راستے دیکھ لیے، اب قرآن والا راستہ اپنا لیتا ہوں، اب یہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہنے لگا زیادہ نہیں، صرف قرآن ترجمے کے ساتھ شروع کر دیا ہے اور مکمل کر چکا ہوں۔ ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر میری زندگی کے اندر انقلاب مکمل ہوا۔ میرے دوستو، چاہتے ہو ہدایت کی راہ، چاہتے ہو رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن۔ اب آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت الانعام ہے، 8واں پارہ ہے، اور سورت انعام کی آیت نمبر 153 ہے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ اب بھی کسی کو شک ہو، ان هذا صراطی مستقیما، بے شک یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، بس اسی کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، قرآن کے خلاف دائیں بائیں دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، اگر گڑبڑ راستوں پہ چلو گے تمہیں میرے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اب یہ تو آیت ہے، اب آیت کی تفسیر پیغمبر کی زبان سے کرواؤں گا تو اور ہی مزہ آ جائے گا۔ قربان جاؤں، پوری زندگی نبی علیہ السلام نے 40 سال دور میں قلم نہیں پکڑا، کسی مدرسے نہیں گئے، کسی ٹیچر کے سامنے زانوں پہ تلمذ طے نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کا استاد میرا رب تھا۔ الرحمن علم القرآن سنقرئک فلا تنسا، ایسا پڑھاؤں گا میرا پیغمبر نہیں بھولے گا سبق آپ کو، میں پڑھاؤں گا۔ اب جب رب نے تعلیم دی اور پھر آگے معلم ٹیچر بنایا تو سمجھانے کا سادہ انداز، او نور جمال والو، مجھے یہ مثال دینے کے لیے آپ کی بستی بڑی اچھی لگی، کیوں؟ ریت ہے۔ تو نبی علیہ السلام راستے پہ آ رہے تھے،
اچانک آپ کی جرمٹ میں صحابہ کرام میں پوری محفل ہے، آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ہاتھ پھیر کے ریت ہموار کرتے ہیں. اللہ کیڈے سونے لگ دے سنے، کیا خیال ہے؟ ریت ہموار کر دیا سے سارے صحابہ ایسے جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ امام کائنات کیا نقشہ بنانے والے. نبی علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی سیدھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، سیدھی لکیر کھینچی. پھر کیا کیا؟ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا، پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. مثال سمجھ میں آئی؟ سیدھی لکیر، پھر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیر. اب صحابہ کرام یہ گنگا دیکھ کے حیران کی کیا بن رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس سیدھی لکیر کے سرے پہ یوں انگلی رکھی اور رکھ کے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما. یہ سورۃ انعام کی آیت تلاوت کی کہ کائنات والوں اللہ کے قرآن والے راستے کی مثال اس لکیر کی سی ہے. اس پہ جاؤ گے تو رب کے پاس پہنچو گے، منزل پاؤ گے. اور ساتھ دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں اور ہیں، فرمایا لا تتبعوا السبل فتفرق بکم. یہ گڑبڑ راستوں پہ چلو گے تو پھر سیدھے راستے پہ جا نہیں سکتے ہو. آؤ میرے دوستو، قرآن مقدس سے اپنا تعلق جوڑیے. زندگی میں تقریریں بھی بہت ہو گئی ہیں، بیانات بہت ہو چکے ہیں، ہم سن کے لوگ سن ہو چکے ہیں. اب عمل کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، قرآن کے سامنے دو زانو بیٹھنے کا وقت ہے. آپ یقین کیجئے مولوی یہ تو بتلاتے ہیں، تقریباً سارے ہی خطیب بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کتنے سوال پوچھے جاتے ہیں؟ من ربک من نبیک اور ما دینک. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ تو بیان کرتے ہیں مگر یہ بیان نہیں کرتے کہ قرآن کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یا نہیں. یہ نہیں کہتے. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ ذرا سن. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. دوسرا مقام فرمایا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. میرا پاک پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی پند و نصیحت ہے. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی قرآن پند و نصیحت ہے. اگلی بات فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ قرآن میں ہے کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پھر نور جمال والو پھر جواب کسی کا تو یہ ہوگا اللہ میں قرآن وڈا چٹیا ہے، زندگی چٹ چٹ کے کھادا پیتا. کسی کا جواب ہوگا اللہ میں نے قرآن کو جنازے کے بعد دائرے میں گھمایا ہے. کوئی کہے گا اللہ میں پورے قرآن دا تعویذ اتھے لٹکائی. ہاں کوئی کہے گا ادھر باندھا ہے. اور کوئی کیا کہے گا اللہ الماری جو اتلے سرے رکھا ہے، سب سے اوپر رکھا ہے. کوئی کہے گا میں نیلا غلاف چڑھایا، کوئی کہے گا کالا چڑھایا، کوئی کہے گا ساوا چڑھایا. کیا خیال ہے؟ تو اگر اس طرح کہنے سے جان چھوٹ جائے گی، سچ بتاؤ. اس لیے کہ قرآن اس لیے تو آیا نہیں، قرآن تو آیا تیرا ایمان بنانے کے لیے، تیرا عقیدہ بنانے کے لیے، تجھے رب کا قانون و دستور بتانے کے لیے، تجھے رب کی معرفت کروانے کے لیے. اور وہ تو نے کیا نہیں. خوشاد میں ایک دفعہ بیان کے لیے گیا،
بس میری تقریر ختم ہے. خوشاب نے ایک دفعہ تقریر کے لیے تو مسجد میں بیٹھا, آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, اگر میں کے پی کے پہاڑوں سے آ سکتا ہوں جی, راستے بند, موٹر وے سے کئی دفعہ نیچے اترو, ادھر سے چڑھو, ادھر اترو, ادھر راستہ بند, ادھر راستہ بند, 1.5 گھنٹہ ایک جگہ سڑک پہ کھڑے اور واٹس ایپ پہ ایک میسج کر رہا ہے, کیا ہوا, میں تصویریں کھینچ کے اس پورے ٹریفک کی اور سینڈ کرتا, بھائی اس حال میں ہوں, اس حال میں ہوں. چکری والے, چکری انٹرچینج, وہاں پروگرام تھا, وہ اللہ کے بندے پوری رات سفر کرتے کرتے میرے گھر آئے کہ ہم نے لے کے جانا ہے. پھر وہ بھی میرے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے کہا اب آپ بھی میرے ساتھ سڑک پہ رہو اور میں بھی رہوں گا, روئیں گے تو ساتھ ہی روئیں گے. تو پھر ان حالات کے باوجود ہم آئے اور آپ کے پاس. تو میرے دوستو نور جمال والو, میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کی کتاب کی قدر کرنی چاہیے. اور بات اگر میں 2 گھنٹے اور بھی لگا رہوں تو آپ بیٹھے رہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ گھر جائیں تو کچھ لے کے جائیں. تو بات کہاں کی کر رہا تھا, خوشاب میں بیان کر رہا تھا. مسجد میں بیٹھا ہوں, بیان جاری ہے. تو آپ نے سب جگہ دیکھا ہوگا لوگ مسجدوں میں اچھے اچھے کیلنڈر لگاتے ہیں, اچھے اچھے لکھائیاں کرتے ہیں, کوئی حدیث لکھتا ہے, کوئی آیت لکھتا ہے, کوئی کیا لکھتا ہے, کوئی کیا لکھتا ہے. جملہ مجھے بڑا پسند ہے, سنا دیں جی. نظر پڑی تو بیان کے دوران نظر پڑی اور میں جھوم گیا. اوپر جملہ لکھا ہے بڑا پیارا کر کے کاتب نے لکھا ہے کہ جنت ملے گی ایمان سے. کیا یاد کر لو نور جمال, جنت ملے گی ایمان سے, ایمان نہیں نیکیاں کرے جو مرضی کرے جنت مل سکتی. جنت ملے گی ایمان سے. اگلی بات بڑی کمال کی ہے کہ جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے. جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا رب کے قرآن سے. تو میرے دوستو ساری زندگی قرآن سے دور رہ کے ہم ایمان سیکھیں, خاک ایمان سمجھ میں آئے گا. عہد کرو, سنو قرآن کا درس سنو, تفسیر سنو. میں نے آیت الکرسی پہ بیان کیا, 1 گھنٹہ اس کی تفسیر بیان کی. شاید ہمارے لوگ آیت الکرسی کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن اندر کیا ہے یہ نہیں. 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا. اللہ کے فضل سے ہندوستان کی کئی سکھ اور ہندو عورتوں نے کلمہ پڑھا. نے کہا جی قرآن کا تعارف تو اس آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے, طاقت کیا ہے, قوت کیا ہے, قدرت کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, اس کی شان کیا ہے. آؤ انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن, سمجھیں گے قرآن, زندگی باقی ملاقات.